ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ انگلش میں لکھا ہوا کوئی جملہ یا پیراگراف اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیں، یعنی اس کا ترجمہ کر دیں، تو آپ یہ ٹرانسلیشن کسی نہ کسی طریقے سے کر لیں گے، اور بعض تو بہت اچھی ٹرانسلیشن کر لیں گے۔ لیکن مسئلہ تب بنتا ہے جب آپ سے یہ کہا جائے کہ اردو میں لکھے ہوئے چند سینٹنسز یا پیراگراف کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیں۔ یہ کام آپ کو مشکل نظر آتا ہے۔ آپ کی انہی مشکلات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج سے ویڈیوز کا ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، جس میں یہ سکھایا جائے گا ہاؤ ٹو ٹرانسلیٹ انٹو انگلش، یعنی اردو سے انگلش میں ترجمہ کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے۔ ان ویڈیوز سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کے لیے آپ آج کی ویڈیو اینڈ تک پوری دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، کمنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ اردو کا کوئی بھی سینٹنس یا فقرہ ہو تو اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایکشن یعنی کام ہو رہا ہوگا، کوئی ایکشن ہو رہا ہوگا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ایکشن یا کام نہیں ہو رہا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، جب بھی آپ اردو کا کوئی سینٹنس یا فقرہ انگلش میں ٹرانسلیشن کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ چیک کریں کہ اس سینٹنس یا فقرے میں کوئی ایکشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگر سینٹنس میں کوئی ایکشن ہو رہا ہے تو اس کی ٹرانسلیشن کا طریقہ کار الگ ہوگا، اور اگر اس سینٹنس میں کوئی ایکشن نہیں ہو رہا تو اس کی ٹرانسلیشن کا طریقہ کار الگ ہوگا۔ اس لیے جب بھی اردو کے کسی فقرے کی ٹرانسلیشن کرنی مقصود ہو تو اس کی پہچان کرنا بے حد ضروری ہے کہ اس میں کوئی ایکشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایکشن والے فقرے کون سے ہیں اور وداؤٹ ایکشن فقرے کون سے ہیں۔ یہ آج آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے تو پھر ہم آگے چلیں گے۔ لیٹ اس سی ایگزامپلز دیکھتے ہیں۔ میں ایک لڑکا ہوں، تم اچھے طالب علم ہو، اس کا بھائی بیمار تھا، وہ انگلش میں کمزور تھے، اس کے پاس ایک کمپیوٹر ہے، میرے پاس 2 گھڑیاں ہیں، ان کے خیالات اچھے تھے۔ یہ رہا آپ کا خط۔ آسمان پر بے شمار ستارے ہیں، آج بہت گرمی ہے۔ آپ نے بچوں نوٹ کی ہوگی ایک بات کہ ان تمام فقروں میں جو میں نے ابھی بولے ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہو رہا، کوئی کام نہیں ہو رہا۔ آج بہت گرمی ہے، گرمی تو ہے لیکن کوئی ایکشن نہیں ہو رہا۔ اب دیکھتے ہیں دوسری مثال۔ میں اسکول جاتا ہوں، یہ کپڑا سستا بک رہا ہے، تم نے ایک خط لکھا، احمد کہاں چلا گیا؟ وہ ہرگز محنت نہیں کرے گا، ہم 2 مہینوں سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ دادی جان مجھے دلچسپ کہانی سنا رہی تھیں۔ کھلاڑیوں کو انعامات دے دیے گئے ہیں، گھاس کاٹ لی جائے گی، غریب آدمی مشکل سے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ وہ 1990 سے اس مکان میں رہ رہا تھا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے غور کیا ہوگا ان تمام سینٹنسز میں کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی ایکشن ہو رہا ہے۔ یہ غور کریں۔ مثال میں نے کیا آپ دی ہے، سب سے پہلے فقرے پہ غور کر لیتے ہیں۔ میں اسکول جاتا ہوں، تو کون سا ایکشن ہو رہا ہے؟ جانے کا۔ یہ کپڑا سستا بک رہا ہے، اس میں کون سا ایکشن ہو رہا ہے؟ بکنے کا۔ تم نے ایک خط لکھا، کون سا ایکشن ہو رہا ہے؟ لکھنے کا۔ احمد کہاں چلا گیا، کون سا ایکشن ہو رہا ہے؟ جانے کا۔ گھاس کاٹ لی جائے گی، کون سا ایکشن ہو رہا ہے؟ کاٹنے کا۔ غریب آدمی مشکل سے گزارا کر رہے ہوں گے، تو کون سا کام ہے، کون سا ایکشن ہو رہا ہے؟ گزارنے کا۔ وہ 1990 سے اس مکان میں رہ رہا تھا، تو کون سا ایکشن ہو رہا ہے بیٹا؟ جی ہاں، رہنے کا۔ امید ہے کہ آپ کو ایکشن اور وداؤٹ ایکشن دونوں قسم کے فقرے سمجھ آ گئے ہوں گے، اور اگر یہ سمجھ آ گئے ہیں تو
اس سے اگلی جو سٹیجز ہیں وہ آسان ہو جائے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا اور اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔